دیکھیے، جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا قد کتنا ہے، اس شخص کی رنگت کیسی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں آنکھیں کیسی ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موٹا ہے یا نہیں ہے، بال کیسے ہیں اس کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی خاصیت ہوتی ہے کسی شخص کی، جو اس کو دوسروں سے منفرد کرتی ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات؟ مثلاً آپ دیکھیں، جو انسان کی آواز ہے وہ بھی اسی کی ہوتی ہے. کئی لوگ صرف آوازوں سے پہچانے جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ کا جو پسینہ ہوتا ہے یہ بھی آپ ہی کا شخصیت کا حصہ ہے. یہ کچھ لوگوں کا پسینہ جو ہے اس کی آرڈر جو ہوتی ہے، اس کو آپ خوشبو کہہ لیں یا نہ خوشبو کہہ لیں آپ اس کو، وہ بھی اس کی اپنی ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ کا جو تھوک ہوتا ہے، دیٹ از آلسو اے پارٹ آف یور پرسنالٹی، وہ آپ کے جسم سے نکل کے باہر آیا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے پھر ایک شخصیت کو مکمل کرتی ہیں. پھر اس کے بعد انسان کی سوچ ہوتی ہے، پھر اس کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر ایک انسان کا امیج یا شخصیت کا ایک جو امیج ہے وہ بن پاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے شادی کے بعد میاں بیوی کی شکلیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں یا ایک جیسے ہو جاتے ہیں. وہ اصل میں شکلیں نہیں مل رہی ہوتی. جب دو لوگ کافی دیر تک ساتھ رہتے ہیں تو ان کی عادات ملنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہو جاتا ہے، ان کی رنگت ایک جیسی ہو جاتی ہے، ان کی نیوٹریشن ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ، اور وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی ایک جیسے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ہمارا سب کانشیس بھی بول رہا ہوتا ہے، وہ بھی شخصیت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہر شخص کے کچھ اپنے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں. پھر اس کی جس طرح آواز میں نے کہا، اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ اسی کی شخصیت کا خاصہ ہوتے ہیں. کچھ لوگ محاورے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ ایکسکلیمیشن کا جو سائنز ہوتے ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. کچھ باڈی لینگویج میں، جس طرح میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، کچھ لوگ نہیں ہلاتے، کچھ لوگ زیادہ ہلاتے ہیں. تو یہ بھی جسم کا حصہ ہے، ہماری شخصیت کا حصہ ہے ہماری. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں، اور آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، کہ اگر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ اسپیلنگ ٹیلی فون کے اوپر، تو بی یا سی یہ بعض اوقات ایک جیسی آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو پھر آپ اسے کہتے ہو بی فار بال اینڈ سی فار کیٹ. تو کبھی آپ سوچئے گا کہ یہ جو ہم آگے سے لفظ بتا رہے ہوتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ جو فضائی عملے میں شامل ہے، یا جس طرح ٹکٹنگ کا کام کرتا ہے، یا انٹرنیشنل ٹرپس اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے جب آپ پوچھیں گے نا سی فار اسٹینڈ فار واٹ، تو وہ کیٹ نہیں کہے گا، وہ کینیڈا کہے گا، کولمبیا کہے گا. آپ اس کو کہیں گے نا ایچ، تو ہو سکتا ہے میں ہیٹ کہوں، وہ ہنگری کہے گا. کیونکہ اس کا جو دماغ گھوم رہا ہوتا ہے وہ اپنی شخصیت کے مطابق گھوم رہا ہوتا ہے. تو اس سے بھی آپ کسی کی شخصیت کی اسیسمنٹ کی اندازہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آج جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ صرف ہماری شخصیت یہ نہیں ہوتی کہ ہماری شکل کیسی ہے، ہماری صورت کیسی ہے، ہمارا قد کیسا ہے. یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ایک شخصیت کو بناتی ہیں. تھینک یو.